اللہ کو پا کر کوئی بھی چیز ادھوری نہیں رہتی۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہر آزمائش کے بدلے، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے دوستو موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں۔ اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا۔ ان قریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا، جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسوؤں کا باعث نہیں بنے گا۔ بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے، اس کا نہ ملنے میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے کہ کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دیتا ہے، اور کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتا۔ لازم تو نہیں عشق کا سجدہ صرف تہجد کا ہی سجدہ ہو۔ اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دل کی دعاؤں کا مقام تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے۔ جہاں وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ذرا سی دیری پہ تم نے جن ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا چھوڑ دیا ہے، اگر ان ہاتھوں کے اٹھنے کا مان دیکھ کر ہی اللہ کن کہنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہو تو دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے، میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں اسے دیتا تھا تو یہ شکر کرتا تھا، اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کن کہہ دے گا۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ اپنے لکھے ہوئے نصیب پر اللہ نے تمہاری دعاؤں کو فضیلت دی، تو کیا معجزوں کی یہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں؟ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ تو دل کا حصہ نہیں بنتی۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ یاد رکھو، کن بنانے والا ہی اس کن تک پہنچنے کے راستے بنائے گا۔ پھر دنیا کی ہر بحث ہار جائے گی، اور نہ بدلنے والا مقدر بھی بدل جائے گا۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، کہانی لکھنے والے اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ نے کن فرمانا ہے اور معجزوں نے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ تو پھر ڈگمگانے مت دو اپنے اس یقین کو، کیونکہ اس یقین نے ہی تمہارے ہر گمان کو سوچ کر سچ کر دکھانا ہے۔ مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی قدرتوں کی چاہ ہی نہیں کرتے، اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو۔ تمہاری دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے۔ ابھی تمہیں لگے گا کہ یہ زخم
کبھی نہیں بھرے گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے، اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ یا رسول اللہ، سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درگزر اور صبر کرنا۔ یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے۔ آپ آج کسی کو معاف کریں گے تو اللہ پھر برعظیم ہے، بڑی شان والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے، خاص کر تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار۔ اللہ اپنی محبت تک لانے کے لیے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ آزمائش طویل اس لیے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو۔ ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں۔ ڈر جب دعاؤں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے معجزے ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اس لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ دوران سجدہ طرف کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولیت جتنا اثر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ طرب جب آمین کہتی ہے تب معجزوں کا خالق کن فرما